ایک دفعہ ان کی آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، وقار رسول اور آل رسول کے موضوع پر آج ہی ہماری 11ویں اور آخری نشست ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال پھر یہ دن ہوں گے، پھر ہم ہوں گے، اور میں ویسے ہی کہتا ہوں کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں، ہوں گے تو فرش پہ حسین حسین کریں گے، نہیں ہوں گے تو عرش پہ حسین حسین کریں گے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ ظاہر اگر دنیا میں ہوں گے تو فرش پہ حسین حسین کریں گے، چلے گئے تو آگے تو ویسے حکومت حسین کی ہے، تو ہمیں تو کسی بات کا کوئی ڈر نہیں، ہمیں یہاں پہ بھی حسین کرنا ہے، آگے بھی حسین کرنا ہے۔ جو حضرات میری پہلی تقریر میں موجود تھے، 29 کو جو پہلی تقریر تھی، اس میں میں نے ایک بات تھی جو آیت میں نے عنوان میں رکھی تھی۔ دیکھو، میں آپ سے مسلسل 11 دن سے آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک؟ میں نہ موضوع سے ہٹا ہوں، نہ موضوع سے ہٹ کے میں نے کوئی بات کی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے، کیونکہ یہ جو اتنی تعداد میں مومن بیٹھے ہیں، ان کے ذہن تک جب تک یہ میسیج نہیں جائے گا تو مجھے آخر میں جو نقطہ دینا ہے وہ تمہارے ذہن تک پہنچے گا نہیں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن اور میرا رسول موجود ہے، اور اللہ نے کہا وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ پھر جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑا، پھر جس نے قرآن اور رسول کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اب دیکھو، میں اس پہ پھر اگر بات کروں گا تو پھر کافی ٹائم چلا جائے گا، صرف میں ایک دو جملے کہوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ بات پھر سے تازہ ہو جائے، جہاں مجھے آج کا نتیجہ دینا ہے آپ کو ان 11 تقاریر کا، کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ نے پہلے کیا قرآن کا ذکر، بعد میں رسول کا۔ ہونا ایسے چاہیے تھا کہ اللہ پہلے رسول کا نام لیتا تھا، بعد میں قرآن کہتا تھا کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں میرا رسول ہے اور میرا قرآن ہے، لیکن اللہ نے کہا تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن اور میرا رسول ہے۔ اور یہ قرآن حکیم کا قانون ہے کہ اللہ ہمیشہ آخر میں افضل کا ذکر کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ آخر میں افضل کا ذکر کرتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ جب رسول نے بھی امت کو کہا تو یہی کہا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ آل محمد کا کوئی فعل قرآن سے ہٹ کے نہیں ہوتا، رسول نے بھی پہلے قرآن کہا، بعد میں اہل بیت کہا،
کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں. ٹائم بے شک زیادہ ہو گیا لیکن میں آج صبح 8 بجے کا گھر سے نکلا ہوا ہوں. 5 مجلس سے پڑھ کے یہاں آیا ہوں. آج کی رات کوئی تھکاوٹ کی ضرورت نہیں, اور آج کی رات ویسے بھی سونا حرام ہے. آج کی رات ویسے بھی سونا حرام ہے. تو توجہ چاہوں گا, ٹائم نہیں دیکھنا. جب تک میری بات مکمل نہیں ہوگی میں ممبر نہیں چھوڑنے والا. میرے بھائی, میں نوجوانوں کو میٹر اپنی جگہ دیتا ہوں لیکن اپنا خون بھی دیتا ہوں تاکہ ان کی یہ بات ذہنوں میں چلی جائے کہ عمار کہنا کیا چاہتا ہے. اب 3-4 آیتیں پڑھ کے سائن عائشہ میں ان کے ذہنوں کے قریب آنا چاہتا ہوں. دیکھو, میں نے کل کیا کہا تھا؟ میں نے کہا ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا, خاص کر کے میرے اشروں میں, کہ جب میں ایک بات کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ میں تمہیں دوسرے دن دیتا ہوں. میں بغیر مقصد کے کوئی بات کرنے کا عادی نہیں کہ کل کو کوئی کہے کہ بھی فلانی بات کر دی تھی, اس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا. میں بغیر لاجک کے میں بات کرنے کا عادی نہیں. اب کل میں نے کیا کہا تھا؟ آج پوری دنیا انتظار کر رہی ہے علی کے آخری بیٹے کا. بات کرو نا میرے بھائی, ذکر سننے بیٹھے ہو تو تھوڑی بات بھی کرو نا. آج پوری دنیا انتظار کر رہی ہے علی کے آخری بیٹے کا. اور میں نے کل کیا کہا تھا کہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو کن کو قتل کرے گا؟ اب بولو گے نہیں, میں آگے نہیں چلوں گا. یہ میری 10 دن کی محنت کا نچوڑ ہے جو میں آج دینے جا رہا ہوں. کیا؟ جب 12واں آئے گا, آواز نہیں آ رہی, توجہ, جب 12واں آئے گا. اب یہ اتنی تعداد میں جو نوجوان مجھے اتنے شوق سے 10 دن سے سن رہے ہو, یہ بات یاد رکھنا میری اور نسلوں کو بتانا. کیا؟ جب ہمارا 12واں آئے گا تو کن کو قتل کرے گا؟ جن کی دوستی حسین کے قاتلوں سے ہوگی. یہ جو اتنے کھڑے ہو بس یہی بندے بولنے والے تھے. نہیں, یہ جو بندے اتنے کھڑے ہو, ہزاروں کی تعداد کا جو مجمع ہے, کیا بس یہی 15-20 بندے بولنے والے تھے؟ کسی اور کو کوئی شک ہے میرے بھائی؟ اب آپ جا کر کسی کو کہیں بھائی عمار نے کہا قدم گاہ پہ اتنے بڑے مجمع میں کہ بھائی جب 12واں آئے گا تو سائن ان کو قتل کرے گا جن کی دوستی حسین کے قاتلوں سے ہوگی. اب یہ نوجوان کسی کو جا کر کہ بھائی عمار نے کہا ہے, ہو سکتا ہے ان کو بولے کیا عمار پاگل واگل ہو گیا ہے کیا؟ حسین کو تو قتل کیا 1400 سال پہلے. امام کا تو ابھی بھی پتا نہیں, آج سحور کرے 1 گھنٹے کے بعد کرے. او میری بھولی کون, کس سوچ میں بیٹھی ہو؟ کیا میں نے کہا آپ کسی کو جا کے بولو عمار نے یہ کہا, وہ آپ کو بولے کیا عبدالحکیم کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے؟ حسین تو قتل ہوئے 1400 سال پہلے. 1400 سال گزر گئے, ابھی تک امام نے ظہور نہیں کیا. اور ابھی بھی ہمیں تھوڑی پتا کہ امام ابھی ظہور کرے, 1 گھنٹے کے بعد کرے, 1 مہینے کے بعد کرے, 1 سال کے بعد کرے, 10 سال کے بعد کرے, 100 سال کے بعد کرے. لیکن میں نے کہا یہ جملہ اپنی نسلوں کو بتانا, نسلوں کو, کہ عبدالحکیم کا بیٹا یہ پیغام دے کے گیا تھا. کیا اب سائن سوال ہے بھائی حسین تو 1400 سال پہلے قتل ہوا, 12واں تو ابھی آئے گا, تو جب حسین قتل ہوا ہم تو نہیں تھے.
किस टेंशन पे बैठे हो? अगर सिर्फ मसाइब ही सुन रहे हैं तो बोलो मैं मेहनत नहीं करता, मैं मिंबर पे बड़ा जज्बाती किस्म का बंदा हूं। क्या भाई हुसैन तो उस वक्त कत्ल हुए, हम तो नहीं थे, तो फिर बार बार हमें क्यों कत्ल करेगा? अब सारे बात करो तो अम्मार कुरान पढ़ो। तवज्जो। और किसी मेरे भाई को अगर आयत देखने का अभी शौक हो तो मैं मजलिस पढ़ के उतरूंगा, कुरान मेरी गाड़ी में है, अभी आओ, अभी अमार दिखा दे, अभी के अभी। मैंने पहले ही बोला था कि अम्मार जिनको मानता है उन्होंने बात हमेशा मैदान में की है। अम्मार मैदान छोड़ के भागने वालों का मुरीद नहीं, अम्मार उनका मुरीद है जो हमेशा मैदान में खड़े रहे। और मैं बात भी नजफ सिंध के मैदान में कर रहा हूं, कमरे में नहीं कर रहा। ये जो इतनी नई नस्ल हजारों की तादाद में अब्दुल हकीम के बेटे को सुन रही है, तो मेरे भाई हल्की बात ना कभी अब्दुल हकीम ने की ना उसके बेटे ने की, बात अपने जहन में रखना। क्या ये आयत है सूरत आले इमरान की, तवज्जो, आले इमरान की आयत है। अल्लाह कह रहा है कुल, मेरे हबीब आप इनको कह दे। किसको कह रहा है अल्लाह? रसूल को। कुल मेरे हबीब आप इनको कह दे। साईं इनायत शाह किनको रसूल कहे? यहूदियों को। कुल मेरे हबीब इनको कहो, किसको? यहूदियों को। कद जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली, अल्लाह ने मुझसे पहले, ये रसूल उन यहूदियों को कह रहा है कि अल्लाह ने, मैंने कहा तवज्जो, ज़हन इधर उधर ना हो, इब्तिदा में बड़ा अहम नुक्ता देने जा रहा हूं और जब समझोगे तो सारे बोलोगे, सारे। क्या रसूल कह रहा है कि मुझसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे पास रसूल भेजे निशानियों के साथ, मौजज़ात के साथ, कमालात के साथ। फिर जो तुमने उनसे मांगा वो उन्होंने तुम्हें दिया, यानी जो मौजज़ा तुमने उनसे कहा वो उन्होंने तुम्हें करके दिखाया, करके। अब आयत आगे चली, बिलबय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लेमा क़तलतमूहु इन कुन्तुम सादिक़ीन। रसूल ने कहा अब बताओ, अगर तुम अपनी दावा में सच्चे हो तो तुमने उनको कत्ल क्यों किया? कितनी मेरी मेहनत खा गई है, हजारों के बंदे है भाई। तवज्जो, ये जुमला समझो, नस्लों को काम आएगा, नस्लों को। क्या भाई सवाल तो ये है कि अंबिया को रसूल से 600 बरस पहले चले गए। समझ मेरे बच्चे, समझ, ये बातें कब सुनेगा? अंबिया रसूल से 600 बरस पहले चले गए। 600 बरस के बाद, ये जुमला जहन में रख, जहन में, 600 बरस पहले अंबिया चले गए। 600 बरस के बाद रसूल इन यहूदियों को कह रहा है कि अगर तुम अपनी दावा में सच्चे हो तो तुमने उनको कत्ल क्यों किया?
حیدری، سمجھ میرے بچے، سمجھ یہ باتیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں کہتا ہوں اب یہ مجمع ایک ایک بندہ نہ بولے تو میں سمجھوں گا میری 10 دن کی محنت رائے گاہ چلی گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، انبیاء تو 600 برس پہلے چلے گئے، قتل تو ان یہودیوں نے کیا تھا، اور 600 برس کے بعد آپ ان یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ قدرت کی آواز آئی عمار یاسر تو سچ کہہ رہا ہے، قتل انہوں نے کیا تھا، لیکن یہ جو یہودی میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ ان یہودیوں کو اپنا امام مانتے ہیں۔ پوری توجہ، پوری توجہ، اب میں شکر گزار ہوں تمہارا، اب سمجھے ہو کیا؟ یہ ان یہودیوں کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ پیشوا، پیشوا عمار یاسر تجھے تاریخ ہاتھ میں دے رہا ہے، یہ ان یہودیوں کو جنہوں نے 600 برس پہلے انبیاء قتل کیے تھے، یہ جو آج کے یہودی ہیں یہ ان قاتلوں کو اپنا امام مانتے ہیں۔ پتہ چلا جو موصول کے قاتل کی حمایت کرے اللہ کی نظر میں وہ بھی قاتل ہے۔ پتہ چلا جو موصول کے قاتل کی حمایت کرے اللہ کی نظر میں وہ بھی قاتل ہے۔ ابھی بھی جو گمسم بیٹھے ہیں سائن عائشہ گمسم، ان کو میں اور آسان کر کے بتاتا ہوں، اور میری ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ یہ جعفری صاحب بھی میرے استاد رہ چکے ہیں، بچپنے میں مجھے ایک سوال سمجھ میں نہیں آتا تو میں 10 دفعہ پوچھتا تھا، استاد ہے نا، تو یہ ڈیوٹی ہے میری تمہیں سمجھانا۔ کیا جو موصول کے قاتل کی حمایت کرے وہ بھی قاتل ہے۔ اب عمار یاسر تجھے دنیاوی طریقے سے سمجھاتے ہیں، دنیاوی۔ فرض کر حیدرآباد میں کوئی چور بینک لوٹے اور دوسرا اس کو پناہ دی، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ لوٹا اس نے تھا، یہ تو گھر بیٹھا تھا، لیکن جو لوٹ کے آیا اس نے اس کو پناہ دی، پتا چلا یہ اس کے ساتھ برابر کا چور حیدری، یہ اس کے ساتھ برابر کا چور ہے، برابر کا۔ اللہ نے کہا بھلے حسین کو 1400 سال پہلے قتل کیا، لیکن آج کی دنیا میں بھی جو حسین کی قاتل کی حمایت کرے وہ میری نظر میں حسین کا قاتل ہے۔ سن میری بات، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحشر میں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے وہ صادق ہے۔ توجہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے
کیا اللہ کے بھی مددگار ہوتے ہیں؟ بول میرے بچے، حیدری نعرے نہیں لگا، بات کرو تاکہ مجھے پتا چلے سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ تم ہم سے تو بڑا کہتے ہو، ادھر کوئی بیچارہ یاری مدد بولے چپ 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 چپ، یا اللہ مدد کہا کرو، غیر اللہ سے مدد مانگنی بدعت ہے۔ تو یہ قرآن ہے، بخاری نہیں۔ بات کرو نا، یہ قرآن ہے، بخاری نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے وہ ہے صادق۔ اب اس کا الٹا کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے وہ ہے صادق، اور جو بھاگ جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی بھی میں نتیجہ نہیں دیا، صبر نتیجہ جب دوں گا تو تو جھومے گا۔ اب اللہ نے پھر قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو۔ اتنا بڑا مجمع اور ایسی خاموشی حیدرآباد شہر میں، کیا اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو۔ نوجوانوں سنو یہ جملہ غور سے، اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو، جس کی مدد کی جائے اس کے وجود کا ہونا لازمی ہے۔ میں جملہ کہہ گیا، حسن رضا ان کے سر سے گزر گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جدی پشتی شیعہ تم نے آج تک پتہ نہیں کس کو سنا، 40 سال تو میرے بابا نے یہاں پڑھا، اس کے علاوہ کتنے علماء سنے، ذاکر سنے، تم آج تک کیا سنا؟ جب تم ایسے ہوا بن کے بیٹھے ہوتے ہو، جیسے میں فرینچ میں بات کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سنا کیا تم نے؟ کیا عمار یاسر کہہ رہا ہے جس کی مدد کی جائے اس کے وجود کا ہونا لازمی ہے، اور اللہ وجود رکھتا نہیں۔ تو حیدرآباد والوں، کائنات میں کوئی تو ایسا ہے جس کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا۔ حیدری کائنات میں کوئی، میں نے کہا اب کوئی بولے گا، اب تم بھی بولو گے، وہ جو پیچھے حضرت کے پاس کھڑے ہو تم بھی بولو گے۔ اگر دل میں آل محمد کی معرفت ہے تو اب پورا حیدرآباد کیا پورے سندھ کا مجمع جھوم کے بولے گا کیا؟ میں نے کہا کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا۔ اب نوجوانوں، عمار نکلا ڈھونڈنے کے لیے کہ کائنات میں کون ایسی ہستی ہے جس کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا۔ چاچا میں مکے گیا، مجھے نہیں ملا۔ میں نے کہا تو بول میرے ساتھ، بات کر میرے ساتھ، کیا میں مکے گیا مجھے نہیں ملا، میں مدینے گیا مجھے نہیں ملا، میں مشہد گیا مجھے نہیں ملا، میں کم گیا، میں نے کہا تو سب بولو گے، میں کم گیا مجھے نہیں ملا، میں نجف گیا مجھے نہیں ملا، لیکن جب میں کربلا آیا، توجہ، جب میں کربلا آیا اور میں گنج شہدا گیا اور حسین کے صحابہ کی زیارت کی،
لکھا تھا السلام علیکہ یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں ہمارا سلام ہو۔ کربلا جاتے ہو زیارت کرنے کا؟ بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا میں جذباتی قسم کا بندہ ہوں۔ معصوم کی زیارت کرنے جاؤ تو صرف سیلفی میں دھیان نہ ہو، سیلفی میں دھیان نہ ہو۔ ہاں صحیح یہاں سیلفی لے لے، ارے تو گیا ہے معرفت کے لیے، تو گیا ہے علم مانگنے کے لیے، تو گیا ہے اپنا نصیب مانگنے کے لیے۔ جتنی محنت سیلفی لینے میں کرتے ہو اتنی تھوڑی سمجھنے میں بھی کی ہوتی تو آج ایسی گھبراہٹ نہ ہوتی۔ توجہ، سب کو شوق ہے کربلا جائے، میں دعا مانگتا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا ان سب کو کربلا لے کے جائے، جلد سے جلد لے کے جائے۔ لیکن جب بھی کہیں بھی موصوم کی زیارت کے لیے جاؤ تو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، ایک ایک چیز پڑھو، غور کرو، بس تھوڑی دیر کی توجہ، ایک ایک چیز کو پڑھو، ایک ایک چیز کو پڑھو، غور کرو کہ یہ کیا ہے۔ اب جو میں نے بات کی تو اتنا چپ کر کے جو لوگ بیٹھے تھے، جب جانا کربلا تو گنج شہداء میں اصحاب حسین کی زیارت کرو گے، اس کے یہ جملے ہیں السلام علیکہ یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں ہمارا سلام ہو، ہمارا پتا چلا جس نے کربلا میں حسین کی مدد کی اس نے حسین کی نہیں خدا کی مدد کی۔ کربلا کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کربلا کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ آج بھی روزے پہ سرخ جھنڈا ہے۔ یہ عرب میں نے کہا تھا اگر یہ پبلک سیلفی سے زیادہ ان چیزوں پہ جان دے تو چاچا یہ پریشانیاں نہ ہو، مذہب کے بارے میں سوال نہ پوچھنا پڑے، یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے۔ ارے عمار 10 دفعہ کہتا ہے مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں، بات کر مجھ سے، 2 بوندیں بارش کی کیا پڑتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، عمار بھی انسان ہے، معصوم نہیں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی مولوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دین کے بارے میں جاننا ہے تو ان سے لگاؤ۔ دین کسی کے باپ کی ملکیت نہیں۔ کیا عبدالحکیم آسمان سے اترا تھا؟ میں آسمان سے اترا ہوں یا کوئی اور مولوی آسمان سے اترا ہے؟ نہیں، دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں، ہر شخص انسان ہے، خطا کا گھر ہے، نجاست کی پیداوار ہے۔
اظہار عنایت صاحب سمجھانا پڑے گا ان کو. میں خدا کی قسم پورے پاکستان میں جاتا ہوں لیکن حیدرآباد ابھی بہت پیچھے ہے, ان کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. میرے بھائی دین کا ٹھیکیدار کوئی نہیں, کسی کے کہنے پہ اندھوں کی طرح نہ لگنا. میں نے پہلے بھی اپنی چوتھی پانچویں تقریر میں کہا تھا ان نوجوانوں کو, ایک خسیس موبائل لینے جاتے ہو 10 چیزیں گوگل پہ سرچ کرتے ہو, جو ایک خسیس چیز ہے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں, خراب ہو جائے نہیں بنے پھینک دو, کیا اہمیت ہے موبائل کی, بھلے 3 لاکھ کا کیوں نہ ہو, لیکن تھوڑی تحقیق اس پہ بھی کر جن سے قیامت تک کا پالا ہے. یہ زندگی عارضی ہے, 50 سال 60 سال 70 سال بس. فرعون جیسا بندہ جس نے خدا کہلوایا وہ بھی ختم ہو گیا. اسی لیے دنیاوی چکروں میں نہ پڑ, دنیا داری اپنی جگہ, مذہب اپنی جگہ. کوئی شخص دین کا ٹھیکیدار نہیں, ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. جب بھی موصوم کی زیارتوں کے لیے جاؤ, ہر چیز کو ذہن میں سوچو, دیکھو, کیونکہ خود موصوم فرماتا ہے کہ جب تک ہماری زیارت کرنے کے لیے دل میں معرفت نہیں لائے گا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. معرفت کے بغیر نہ زیارت کا مزہ ہے نہ عبادت کا مزہ ہے. معرفت ہے تو عبادت کا بھی مزہ ہے, معرفت ہے تو زیارت کا بھی مزہ ہے. توجہ, اب میں تھوڑا قریب آتا ہوں, بھائی تھکے تو نہیں ہیں؟ 2-3 فوار پڑی, رک گئی. میں نے شام کو ڈیروں میں میرا اشرا تھا, ایسی تیز بارش میں, پوری بارش میں میں نے مجلس پڑھی. گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں میرے بھائی. اسی لیے 2-3 فوار پڑی, ہو سکتا ہے مومنوں کو گرمی لگ رہی ہے. عزیز میں کیا سمجھاؤں ان کو, حیدری. اوپر ملائکہ نے بھی کہا ہوگا یار حسین کے مطلب کو گرمی لگ رہی ہے, تھوڑی ارک گلاب کی چھینٹیں ہی دے دو. اللہ نے سورۃ کہف میں کہا, کہف میں وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضْدًا, میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. یہ مددگار سمجھو, مددگار. اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. دنیا کو چڑ یالی مدد سے نہیں ہے, دنیا کو چڑ اس لیے ہے کہ کوئی اور مددگار کیوں نہ بنے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں تجھے اپنی 10 سالوں کی محنت کا نچوڑ دے رہا ہوں. وہ جانتے ہیں کہ یا علی مدد کہہ رہے, صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ خود میرے مولا علی کا فرمان ہے کہ میں نے رسول کی ظاہر ان کی مدد کی اور انبیاء کی غیب میں مدد کی. نہیں سمجھے؟ انشاءاللہ زندگی رہی, آج قدرگاہ پہ وعدہ کرتا ہوں, زندگی رہی 2 خطبے تمہیں سناؤں گا, 2. ایک ابو طالب کا سناؤں گا, ایک علی کی ماں کا سناؤں گا. 11 دن کیا اور 11 راتیں عمار کو پڑھا. اگر علم ختم ہو جائے تو تم بول.
علم کی خیرات مانگنی ہے، اس سے مانگ جو علم کا دروازہ ہے، جو علم کا دروازہ، اس سے مانگ، اس سے اللہ کہہ رہا ہے میں گمراہ کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا، اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اب مجھے بتاؤ دنیا بے عیب مددگار کہاں سے لائے؟ مجبور ہے سائیں کوئی ہو تو لائے نا۔ میں نے ابھی نہیں کہا تھا 3-4 دن پہلے ہم نے لکھوایا علی وارث، ان بیچاروں کو کوئی علی کے مقابلے کا بندہ ہی نہ ملا، لکھوانے لگے۔ کاپی کرنا تو پرانی عادت ہے۔ اللہ وارث ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یار دینیات کی کتابیں بھی بچوں کو تم پڑھاتے ہو، اس میں خود بتاتے ہو اللہ بیٹا مالک ہے، پھر علی کے مقابلے میں اللہ کو وارث بناتے ہو۔ جو مالک ہے، مالک اللہ ہے، وارث علی ہے۔ مالک اللہ ہے، وارث علی ہے، وارث۔ اب آؤ، میں نے کہا وہ یاد ہے نا بات جو عنوان میں کی تھی، کیا کہ رسول نے بھی کہا تھا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، دونوں کو پکڑنا، دونوں کو۔ جو کرتا ہے رسول کی مدد وہ کرتا ہے اللہ کی مدد۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، اور جس نے کی رسول کی مدد اس نے کی اللہ کی مدد، اور اللہ کہہ رہا ہے میں گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ پتا چلا اگر دین میں دین کا کوئی مددگار رہا تو وہ ابو طالب رہا یا اس کا اولاد رہا۔ توجہ چاہ رہا، توجہ، صرف بات کرو، بات کرو۔ کیا 10 دن تم نے بڑی داد دی، بڑی داد دی، میں شکر گزار ہوں، لیکن آج بات کرو، بات کرو۔ کیا دین کی اگر کسی نے مدد کی تو وہ ابو طالب نے کی یا ابو طالب کی اولاد نے کی؟ نوجوانوں اب میں جملہ بھی کہوں گا، اب تک 35 منٹ تم نے اپنی مرضی کا بولا، اب تم سب میری مرضی کا بولو گے۔ مرید کے مذہب کا پتہ امام سے چلتا ہے، مرید کے مذہب کا پتہ امام سے چلتا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، بے دین وہ ہے جس کا امام بے دین ہے، بے دین وہ ہے جس کا امام بے دین ہے۔ اب میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ میں آخری رات خطبہ پڑھوں گا حسین کا۔ طبیعت ہے تو میں پڑھوں، توجہ چاہیے، کیونکہ جب یہ میں خطبہ کی میں نے زندگی میں کوئی 2-3 مقامات کو پڑھا ہے۔ یہ میرے گھر کے فرد ہے، یہ حسن رضا والے بیٹھے ہیں، کس کس کا میں نام لوں، ان سے پوچھو، کبھی ان کے گاؤں میں پڑھا ہو، کبھی ان کے کسی مجلس میں پڑھا ہو، نہیں، میں یہ خطبہ ایسے پڑھتے کا عادی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ خطبہ 2 یا 3 مقامات کو پڑھا ہے، اس سے زیادہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ بڑے قبلہ آج تک دنیا میں آرٹیکل آئے، لوگوں نے بڑے بڑے مضامین لکھے کہ کربلا کی جنگ، 2 شہزادوں کی جنگ،
توجہ چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں تمہیں کچھ، لیکن اسے تھوڑی بات کرتے آ رہا۔ بڑے مضامین لکھے گئے، کربلا کی جنگ، دو شہزادوں کی جنگ، کربلا کی جنگ، کفر اور اسلام کی جنگ۔ چل آج تجھے عبدالحکیم کا بیٹا بتاتا ہے کہ کربلا کی جنگ کا مقصد کیا تھا۔ بھائی جس کو نیند آ رہی ہے وہ جا سکتا ہے، میں 2 منٹ چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ میں یہ اپنا خون تمہیں دے رہا ہوں، ایسے نہیں دے رہا ہوں۔ نیند آ رہی ہے بھائی چلے جاؤ، میں کسی پہ ناراض نہیں ہونے والا، لیکن بیٹھے ہو جو میری نظروں میں ہے بات کرنی پڑے گی۔ کیا؟ چل عمار تجھے بتاتا ہے، جو خطبہ میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ نوٹ کرو اور جا کر دیکھو۔ اس خطبے کو لکھا ہے تاریخ طبری نے، جو 100 جلدوں پر مشتمل ہے۔ میں نے کہا تھا نا ہلکی بات کرنے کا میں عادی نہیں۔ اس خطبے کو لکھا تاریخ طبری نے، جو 100 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ حسین کا خطبہ ہے کہ 10 محرم کو حسین ذوالجناح پہ نہیں، اونٹ پہ بیٹھے۔ نہیں سمجھے؟ حسین ذوالجناح پہ نہیں بیٹھے، اونٹ پہ بیٹھے۔ اونٹ پہ بیٹھ کر حسین آئے کربلا کے میدان میں۔ اچھا اب تمہارے ذہنوں میں جو سوال ہے کہ بھائی حسین ذوالجناح پہ کیوں نہیں بیٹھے، اونٹ پہ کیوں بیٹھے؟ کیونکہ حسین ابھی خطبہ دینے آیا ہے، جنگ کرنے نہیں۔ یہ عرب کا قانون تھا کہ جب کوئی بھی اونٹ پر بیٹھ کے آتا تھا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا، میں بات کرنے آیا۔ حسین نے ایک ہاتھ میں لیا قرآن، میں نے کہا توجہ، اب میں اپنے بس میں نہیں، اب جو میری نظر میں ہوا اور اس کا دھیان کہیں اور ہوا تو میں بڑا سخت قسم کا بنتا ہوں اس معاملے میں۔ کیا؟ ایک ہاتھ میں لیا قرآن، سوار ہوئے اونٹ پہ آئے کربلا کے میدان میں، اور حسین نے فوج کو دے کر خطبہ شروع کیا۔ حسین نے کہا قد اجتمعتم علی امر، قد اجتمعتم علی امر۔ حسین نے کہا اے گروہ مردم، تم نے ایسے امر پہ اجماع کیا ہے جس امر نے اللہ کی ذات کو غضبناک کیا ہے۔ میں نے کہا اب جو میری نظر میں ہوا اور گمسم بیٹھا رہا تو میں بڑا سخت بندہ ہوں میرے بھائی۔ قد اجتمعتم علی امر، اے گروہ مردم، تم نے ایسے امر پہ اجماع کیا ہے جس امر نے اللہ کی ذات کو غضبناک کیا ہے، اور اللہ نے اپنے رحمت کے چہرے کا رخ تم سے موڑ دیا۔ توجہ، یہ خطبہ سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی۔ اپنی رحمت کا رخ تم سے موڑ دیا ہے، اور اللہ نے تم پر اپنے عذاب کو واجب کر دیا۔ واجب کر دیا، واجب۔ اب آگے
آگے جملے سے حسین نے کہا اقررتم بالطاعۃ وآمنتم برسول، تم تو اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہو، تو بول میرے بچے وہ سنے گا، تم تو اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہو، تم تو رسول پر ایمان بھی لائے تھے، کیا مقصد ہے، کیا مقصد ہے جو ایسی حیرانی میں پڑے ہو؟ حسین نے کہا تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، او میرے خاموش ہو، حسین نے کہا تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ، کیا یزید کے زمانے میں حج نہیں تھا کیا؟ اگر حج نہ ہوتا تو حسین حج کو عمرے میں تبدیل کیوں کرتا؟ کیا یزید کے زمانے میں نمازیں نہیں تھی؟ جو لوگ شام زیارت کے لیے گئے ہو اور تم دربار گئے ہوگے، آج بھی یزید کے دربار میں مسجد ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، نمازیں تھیں، کلمہ تھا، قرآن تھا، حافظ قرآن تھے، بہت سے تو رسول کے زمانے کے تھے، میرے بچے عبدالحکیم کے بیٹے کو سنا ہے تو دماغ کھول، میں نے کہا بہت سے تو رسول کے زمانے کے تھے جنہوں نے حسین کو رسول کی پشت پہ دیکھا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، جنہوں نے حسین کو رسول کی پشت پہ دیکھا تھا۔ حسین نے کہا تم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو، پھر رسول کی اطرت کو قتل بھی کرتے ہو، رسول کی اطرت کو، رسول کے خون کو قتل کرتے ہو، قتل۔ اب سن جملہ، سن، یا علی کا بیٹا جلال میں آیا، جلال میں، اور حسین نے 9 لاکھ لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، حسین نے کہا حیف ہے تیری مسلمانی پہ، حیف علی بات کر مجھ سے، حسین نے کہا حیف ہے تیری مسلمانی پہ، اور حیف ہے تیرے اس ارادے پہ جو تو نے میرے خلاف بنایا ہے، میرے۔ اب حسین ماضی میں چلا، ماضی میں، او میرے جوانوں سمجھو اس باتوں کو، حسین اب ماضی میں چلا۔ حسین نے کہا تم سب پر بھی ان کی طرح شیطان سوار ہو گیا۔ کتنا بڑا جملہ کھا گئے۔ حیدرآباد والے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے نہ تاریخ کا پتہ نہ ماضی کا پتہ۔ حسین نے کہا تم پر ان کی طرح شیطان سوار ہو گیا، شیطان۔ اب چلو عمار تمہیں آسان کر کے بتاتا ہے، یہ جو اتنی تعداد میں کھڑے ہو نا، عمار تمہیں آسان کر کے بتاتا ہے۔ جب میرا مولا حسن گیا تھا دربار میں، صلح کے لیے بلایا تھا نا، علی کے بیٹے کو حسن کو صلح کے لیے بلایا تھا، میرا مولا حسن گیا، اطمینان سے بیٹھا تھا دربار میں، بیٹھا تھا، ایک اٹھا تورن خان اٹھا، کہا حسن آج اگر علی، میں نے کہا یہ جملہ سمجھ، تمہاری خاموشی دیکھ کے عبدالحکیم کا بیٹا یہ جملہ کہہ رہا ہے، میرا مولا حسن قبلہ بیٹھا ہے، ایک اٹھا، کہا حسن اگر آج علی میرے سامنے ہوتا نا
تو میں اس کو قتل کر دیتا. توجہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہاری حیرانی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. کہا حسن اگر آج علی ہوتا نا تیرا بابا، میں اسے قتل کر دیتا. حسن کے پیروں میں ایک ملنگ بیٹھا تھا. حسن کے پیروں میں پکڑ کے کہتا ہے مولا مولا مولا. اتنا بول رہا ہے، تھوڑا جواب تو دے دے. حسن نے مسکرا کر کہا او میرے ملنگ، اس کو جواب دوں جس کے پیدا ہونے پہ 6 بندوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. سمجھے بات یا سمجھاؤ ہے نہیں؟ اس کو جواب دو، اس کو جواب دو. جو آیا تھا تو 6 بندوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. یہ میرے جواب کی قابل ہے. حسین نے بھی تاریخ کو دہرایا. اب سمجھے؟ حسین نے کہا ان کی طرح تم پر، تمہارے ذہنوں پر شیطان سوار ہو گیا ہے، شیطان سوار ہو گیا ہے. اور حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں چلنا ہے. وَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کتاب اللہ. اور حسین نے کہا تمہارے درمیان اور میرے درمیان یہ قرآن ہے جو عنوان میں آیت پڑھی. دیکھ میں تجھے 11 دن میں کہاں لے کے آیا ہوں. کیا تمہارے درمیان اور میرے درمیان یہ قرآن ہے. اور حسین نے کہا کیا تم نہیں جانتے وقالا جدی رسول اللہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی و انا من عطرتی و انا من عطرتی. اے میرے صحابہ و انا من عطرتی. حسین نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو قرآن یہ ہے اہل بیت میں ہوں. کہا تو قرآن یہ ہے اہل بیت میں ہوں. میرے بچے منبر پہ بیٹھنا بڑا آسان ہے لیکن موضوع پڑھنا بڑا مشکل ہے. میں 11 دن میں تجھے کہاں سے کہاں لے کے آیا ہوں. کیا حسین نے کہا قرآن یہ ہے کتاب میں ہے. اور حسین نے کہا اب بھی تم میں بہت سے ایسے ہیں جو میرے نانا کے ساتھ تھے. توجہ، ابھی بھی بہت سے تم میں ایسے ہیں جو میرے نانا کے ساتھ تھے. ان کے سر پہ قرآن رکھو کہ میرے نانا یہ کہا تھا یا نہیں. اب سن جملہ، بڑا جملہ، بڑا جملہ، یہ مجمع بڑا جملہ. ایک بندہ بھی چپ کر گیا تو میں سمجھوں گا میرے 11 دن کی محنت رائے گا چلی گئی. یا علی اب سہارا ہے تیرا، اب تو ان کے دل کھول. تو عمار یہ بات رکھے جب حسین نے یہ کہا نا کہ اب بھی تم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے نانا کے وقت میں تھے، ان سے پوچھو بس یہ کہنا تھا یا فوراً کہا حسین کو قتل کرو، حسین کو قتل کرو، حسین کو قتل کرو. کیا نتیجہ نکلا، کیا نتیجہ نکلا. اتنا بڑا خطبہ میں نے پڑھا. کیا نتیجہ نکلا کہ یزید کے پاس نمازیں تھیں، آذانیں تھیں، کلمہ تھا، روزے تھے، حج تھا. میں نے کہا یہی سہارا ہے تیرا. اب تو ان کے دل کھول تو جملہ کہوں. کیا نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھا، زکاتیں تھی، صحابی تھے، حافظ قرآن
نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھا، زکاتیں تھیں، حافظ قرآن تھے، آذانیں تھیں۔ حسین نے کہا تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو۔ اب پتا چلا کہ دنیا کو علی ولی اللہ سے چڑھی ہے۔ کیونکہ کربلا میں یہ علی ولی اللہ واحد چیز تھی جس میں حسین کے لشکر میں اور یزید کے لشکر میں فرق تھا۔ میرے بچے ذہن کھول کہیں بھٹک نہ جائے۔ آج کل بڑے بھٹکانے والے پھر رہے ہیں، یاد رکھیے عمار کی بات کہ کربلا میں صرف یہ علی ولی اللہ تھا جو ان دو کے درمیان فرق تھا، حسین کے درمیان، یزید کے درمیان۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک تو یزید کی فوج بڑھ رہی تھی۔ اب جملہ کہنے پہ عمار مجبور ہے، اب تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ یا اب تو بولے گا میرے بچے کیا نتیجہ نکلا کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ تھی اسلام اور مسلمان کے درمیان۔ پوری توجہ، کربلا کی جنگ تھی اسلام اور مسلمان کے درمیان۔ اسلام کا نمائندہ تھا حسین اور مسلمانوں کا نمائندہ تھا یزید۔ عظمت فاطمۃ الزہرا و اہل بیت نبوہ بلندتر صلوات۔ پوری توجہ پوری کیا؟ اسلام کا نمائندہ تھا حسین، مسلمانوں کا نمائندہ تھا یزید۔ حسین نے یزید کو یہ نہیں کہا تھا کہ تو حکومت نہ کر۔ او میرے بچوں، او جوانوں، بزرگوں کو چھوڑ، تو سن کیا؟ حسین نے یزید کو یہ نہیں کہا تھا کہ تو حکومت نہ کر۔ جس کو اگر یہ ذہن ہے کہ حسین کو حکومت چاہیے تھی، نہیں، حسین نے یہ نہیں کہا تھا یزید کو کہ تو حکومت نہ کر۔ حسین نے تو کہا تھا یزید تیرے جیسے فاسق اور فاجر پہلے بھی اسلام کے نام پر حکومت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، لیکن یزید مجھ سے بیعت نہ مانگ، کیونکہ میں ہوں اسلام کا نمائندہ۔ تھک گئے، میں ہوں اسلام کا نمائندہ، میں ہوں رسول کا نمائندہ۔ حسین نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور میرے نانا رسول تک سب کی دستار میرے سر پہ ہے، سب کی دستار میرے سر پہ ہے۔ اگر میں نے بیعت کی تو یہ میری نہیں، 1,34,000 انبیاء کی بیعت ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یزید کے لشکر میں کوئی عیسائی نہیں تھا۔ بات کر مجھ سے، فارس میرے بھائی، یزید کے لشکر میں کوئی عیسائی نہیں تھا، یزید کے لشکر میں کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں، کوئی یہودی نہیں۔ آج یہ انجمن امامیہ والے
میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، انجمن امامیہ والے، شاہی بیچارے بھٹ شاہ کے بانی، پورے سندھ کے بانی، بلکہ پورے پاکستان کے بانی، شاہی بیچارے ایام ازاں میں پریشان، پرمٹ نہیں ملی۔ بات کرو نا، پرمٹ نہیں ملی، پرمیشن نہیں ملی، اب حسین کی مجلس کیسے کرے؟ چاچا حسین کی مجلس کے لیے پرمٹ، جس نے دین بچایا، جس نے اسلام بچایا، آج اس کے نام پہ یہ بانی انجمن امامیہ سے لے کے پورے پاکستان کے کورٹ کچہریوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ پرمٹ نہیں ہے، سائن پرمٹ۔ اب جملہ سن، تاریخی جملہ عمار یاسر کا، کربلا کے جملے کو میں حوالے کر رہا ہوں تمہارے، اور اس قدم گاہ پہ حوالے کرو، تاریخی جملہ اگلے سال تک یاد رکھے گا۔ کیا آج حسین کے ذکر کے لیے پرمٹ، حسین کے ذکر کے لیے، حسین کی مجلس کے لیے پرمٹ؟ تو ہاتھ جوڑ کے عمار یاسر کہتا ہے بھائی عیسائی تو یزید کے لشکر میں بھی نہیں تھے، تو آج اگر کوئی مسلمان تمہیں حسین کی مجلس کرنے نہیں دیتا تو سمجھ جا اس کا نمائندہ یزید ہے۔ مل کے حیدری، توجہ، کوئی حسین کا جلوس نہیں نکالنے دیتا، مجلس نہیں کرنے دیتا، تو لڑ نہیں، سمجھ جا کہ اس کا نمائندہ یزید ہے۔ حسین کے ذکر کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حسین محمد بلند صلوات۔ حسین کے ذکر کے لیے ہمیں کسی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو چڑھ اس ذکر سے ہے، دنیا نے جتنا اس ذکر کو دبانے کی کوشش کی، اللہ نے اتنی اس ذکر کو عزت دی۔ یاد رکھ، کربلا میں حسین نے اللہ سے کہا کہ جو تو نے کہا حسین نے کیا۔ ادھر سے اللہ نے کہا حسین حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ تو نے میرا دین بچانے کے لیے سب کچھ لٹایا، اب قیامت تک تیرا دین بچانا میری ذمہ داری ہے۔ بہت سے عمار آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یہ ذکر حسین قیامت تک رہے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا یہ نہ دیکھ کہ اسلام کون لایا، یہ دیکھ کہ اسلام پہ مرا کون، کیونکہ دین قربانی مانگتا ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اور اسلام پہ جس نے سب کچھ قربان کیا وہ گھر علی کا ہے۔ علی نے اپنی بیٹیوں کے پردے قربان کر دیے۔ ہاں زیادہ آج شب 10 کی رات ہے، اور مخصوص شب ہے،
حسین کے علی سے، جس کا نام علی اکبر ہے، کربلا کا حسین ترین شہزادہ، واحد شہید ہے کربلا کا اکبر، واحد جو 70 دفعہ خیمے سے باہر گیا پھر اندر آیا، باہر گیا پھر اندر آیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جیسے ہی اکبر باہر آتا پیچھے سے کسی بیوی کی آواز آتی، اکبر ایک مرتبہ زیارت کرا کے پھر جاتا۔ ہاں آزاداروں، اکبر ایک مرتبہ زیارت کرا کے پھر جاتا۔ یہاں پہ اتنے ایسے لوگ بیٹھے جن کو میں جانتا ہوں، جن کے جوان بیٹے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، سائیں عنایت شاہ بیٹا رات کو دیر سے گھر آتا ہے، باپ سوتا نہیں، بھلے بیٹا شادی شدہ کیوں نہ ہو، لیکن کتنا باپ انتظار میں رہتا ہے کہ خدا جانے پتہ نہیں کیوں آج میرے بیٹے کو دیر ہو گئی۔ عزاداروں، یہی تو سبب تھا جب حسین نے اکبر کو سوار کیا نا ذوالجناح پہ، تاریخوں نے لکھا حسین سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ اکبر ذوالجناح پہ، حسین ننگے پاؤں کربلا کی ریتی پہ، کبھی گرتا کبھی اٹھتا، کبھی گرتا کبھی اٹھتا، لیکن اکبر کے پیچھے 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 جب کافی دیر ہو گئی تو کربلا کے میدان میں کسی بیوی کی آواز آئی، اکبر بیٹا ذرا پیچھے دیکھ، حسین بڑا تھک گیا ہے۔ اکبر بیٹا ذرا پیچھے دیکھ، حسین بڑا تھک گیا ہے۔ اب جملہ سنے گا اور پھر ساری رات گریا کرے گا، یہ کہنا تھا۔ اکبر نے پیچھے دیکھا، جعفری صاحب بابا ذوالجناح سے اترا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا سوار بھی خود کراتے ہوئے؟ پھر بابا پیچھے پیچھے، اب جملہ سنے گا حسین کا۔ حسین نے اکبر کی پیشانی چومی، گلے لگایا اور حسرت سے دیکھ کر کہا، اکبر کاش تجھے اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو پتا چلا۔ ہاں آزاداروں، کہا کاش تجھے اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو پتا چلتا۔ آزاداروں، ادھر اکبر کو برچھی لگی، کربلا کے ہر شہید نے کہا، کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا چچا مدد کر، کسی نے کہا بھیا مدد کر۔ ماتم کر کے عمار کہتا ہے واحد شہید ہے اکبر، جب برچھی لگی تو چیخ کے کہا بابا میری لاش پہ جان۔ بابا میری لاش پہ جان۔ آزاداروں، سادہ تو غیر سادہ تو کائنات میں دو ہستیوں نے نعت علی پڑھا، کائنات میں دو ہستیوں نے نعت علی پڑھا۔ خیبر میں رسول نے پڑھا تھا، کربلا میں حسین نے پڑھا تھا۔ جب اکبر کو برچھی لگی نا، تاریخ
तारीखों ने लिखा हुसैन को कुछ दिखाई नहीं दिया। सहारा लेके खड़ा हुआ, नजफ की तरफ मुंह कर कर कहा, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, बाबा अली मदद कर, जवान बेटे की लाश पे जा रहा हूं। आए हुसैन, अब जुमले सुन तारीख के और सारी रात गिरिया कर मातम कर, आज रात वैसी रोने की है। आए हुसैन, अकबर ने कहा बाबा आपने दादा को बुलाया, मेरा दादा नहीं पहुंच गया। हुसैन ने कहा बेटा आपको कैसे पता? अकबर ने कहा बाबा जब आपने कहा ना या अली अदरिकनी, मेरा दादा पहुंच गया। और बाबा दादा के दोनों हाथों में कौसर के जाम थे। बाबा एक जाम मुझे पिलाया, मेरी प्यास खत्म हो गई। बाबा मैंने दादा से हाथ जोड़ के कहा दादा ये दूसरा जाम किसके लिए है? अब सुन भी मातम भी कर। हुसैन ने कहा बेटा दादा ने क्या कहा? वो अकबर ने रो कर कहा बाबा दादा ने मातम करके कहा अकबर मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है, अकबर मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है। हाँ सादा रो, सादा तो खैर सादा तो। हुसैन ने हौसला हुसैन ने जैसे ही अकबर को उठाना चाहा ना, अकबर ने हाथ रखा सीने पे और कहा बाबा दुश्मन बर्छी तोड़ के गया है। और बाबा जाते जाते मुझे बोल कर गया कि आज मैं हुसैन का सफर देखूंगा। अब सुनेगा जुमला, कहा आज मैं हुसैन का सफर देखूंगा। ये कहना था, हुसैन ने अकबर को लिटाया करबला की जमीन पे, मुंह किया मदीने की तरफ और कहा दादा इब्राहिम देख मैंने अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधी। ओ सादा रो सादा तो खैर सादा तो। कहा दादा इब्राहिम देख मैंने पट्टी नहीं बांधी। इधर हुसैन ने पर्ची निकाली, पर्ची का निकलना था। या अकबर ने कहा बाबा मुझे खैमे में लेके चल, मुझे खैमे में लेके चल। अब ना तू सुन सकेगा ना मैं पढ़ सकूंगा। कहा मुझे खैमे में लेके चल। हुसैन ने अकबर को उठाया, खैमे में आए। इधर खैमे में आना था। हुसैन ने कहा जनाब ज़ैनब से बहन लैला कहाँ है? बहन लैला कहाँ है? जनाब ज़ैनब ढूंढने के लिए निकली। जनाब ज़ैनब एक खैमे में आई, देखा लैला खैमे से टकरे मार रही है। ज़ैनब ने कहा लैला ये क्या करती है? मातम करके कहती है आका साथी अकबर की शहादत के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। अकबर की शहादत के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। ये कहना था। ज़ैनब ने बाजू पकड़ा, लेके आई खैमे में। खैमे में आना था। जनाब लैला ने कहा मौला सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा, मौला बिड मांगे आपने सब कुछ दिया। मौला आज एक बात कहूं? हुसैन ने कहा लैला बोल। कहा मौला मैं हाथ जोड़ के कहती हूं थोड़ी देर के लिए मुझे अकबर के साथ अकेला छोड़। आखिरी जुमला सुन और वाली नजफ को सजदा भी कर, कुर्सा भी दे।
کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے اکبر کے ساتھ اکیلا چھوڑ. حسین نے زینب کا بازو پکڑا, خیمے سے باہر آیا. جب کافی دیر ہو گئی, حسین نے کہا زینب کافی دیر ہو گئی, چل کے دیکھو تو صحیح آخرکار بات کیا ہے. میں نے کہا اب پرسادے والی نجف کو. جیسے ہی حسین آیا تو جہاں سے حسین نے برچھی نکالی تھی, لیلا نے وہاں سے خون مل کے اپنے منہ پہ لگایا تھا, اپنے بالوں پہ لگایا تھا. حسین نے کہا لیلا یہ کیا کرتی ہے؟ کہا مولا میں نے منت مانگی تھی